پہلا سبب اپنی دنیا سے آخرت بنانے کا وہ ایمان ہے، اللہ سے تعلق ہے کہ اللہ سے تعلق پیدا کرو بندگی کا، کیونکہ بندگی اور عبادت یہ اللہ کا حق ہے ہم پر۔ یہ حدیثوں میں کہ اللہ کا حق ہے اس پر کہ بندوں پر، وہ کیا حق ہے؟ کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے حقوق سمجھانے کے لیے ہی اللہ کا نبی آتا ہے، کیونکہ ہم کو نہیں معلوم اللہ کے کیا حقوق، ہم کو تو اپنی حاجتیں معلوم ہوتی ہیں، اپنی راحتیں معلوم ہوتی ہے، طبیعت تقاضا کرتی ہے ان چیزوں کی، اس لیے وہ معلوم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کا کیا حق ہے وہ نبی بتاتا کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا، اپنے آپ کو بندہ بنا کر زندگی گزارنے ہے۔ جب یہ اپنے آپ کو بندہ بنا کر زندگی گزارے گا تو اللہ اس کے ساتھ پروردگار ہو کر کریمانہ معاملہ کریں گے، کرم کا معاملہ کریں گے، کیونکہ اپنے آپ کو اس نے بندہ بنایا، تابعدار بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں میں اور آپ کے بیانوں میں یہ بات ہے کہ اس طرح کی زندگی ہوئی تو اللہ زندگی کے حالات صحیح کر دیں گے، کیوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو بندہ بنا کر اللہ کے سامنے پیش کہ ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمارا مولا ہے، جو تیری مرضی ہے اسی کے مطابق کریں گے، جو تیری مرضی ہے وہ نہیں کریں گے۔ اور پھر اللہ کا معاملہ ان کے ساتھ کرم کا ہوگا، مدد کا ہوگا، حالات بنائے جائیں گے۔ ہاں یہ انعام ہوتا ہے کہ جب اللہ کے ساتھ معاملہ صحیح ہو جاتا ہے تو حالات بنتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا بیان مدینے میں جا کر دیا تھا وہ پہلے بیان میں یہ بات کہی تھی۔ کیا بات کہی تھی؟ کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ صحیح کر دے گا۔ اب دنیا کی کسی مخلوق کے ساتھ ان کا بگاڑ نہیں ہے، بلکہ اللہ حالات کو ہموار اور حالات کو صحیح کریں گے ہر ایک کے ساتھ، اس بنیاد پر کہ انہوں نے اپنا معاملہ اللہ سے صحیح رکھا۔ تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں میرے دوستوں کہ ہم اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ سے صحیح رکھیں۔ اسی کی تعلیم ہے، اسی کی دعوت ہے، اسی کی رہبری ہے کہ ہمارے معاملات اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح ہو جائے۔